ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ایمانداروں کو ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ وعدہ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کے علاوہ؟ تو اے ایمان والو، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، کہ یہی بڑی فیروز مندی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقررہ حدوں کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے ان مومنوں کو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، درست نہیں نبی کے لیے یا مومنین کے لیے کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے واسطے، اگرچہ کہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، کہ واضح ہو گیا ہو ان پر کہ یہ دوزخی ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، نہ ہی تھی استغفار ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جو انہوں نے ہم سے کیا تھا، اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم، اور اللہ کا بھی دستور یہ نہیں کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جنہیں ان سے بچنا چاہیے تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وما کان لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ نے اپنے نبی پر، نیز مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائے ایک گروہ کے دل، اس نے پھر رحمت سے ان پر توجہ فرمائی، بے شک وہ شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور تینوں پر بھی، ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، ان تینوں پر بھی اللہ نے نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے، اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ کوئی جائے پناہ نہیں مگر اللہ ہی ہے، تب اللہ ان پر مائل و کرم ہوا تاکہ وہ بھی رجوع کریں۔ بلا شبہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے جی 14 رکوع، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے۔ سورہ توبہ ہے، اس کے اندر وہی ٹاپک چل رہا ہے مشرکین کا، منافقین کا، خاص طور پہ منافقین کی بات کہ انہوں نے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا جہاد کی طرف آنے کا تو انہوں نے بہانے بنائے، یہ پیچھے رہ جانے والوں کو ہو گئے۔
وہ ابھی بندگان خدا کا ذکر ہے آج کے سبق سے جو ہم شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے عوض، یعنی وہ اللہ کے حضور سرنڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی ول کو، اپنے آپ کو، اور بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ہے جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وہی بات جو ہم پچھلے سبق میں بھی دہرا چکے کئی بار کہ مسلمانوں میں فینٹیسیز نہیں ہے، فینٹاسٹک باتیں کوئی نہیں کہ جناب علی تیر آتا، تلوار آتی اور یہ کسی معجزاتی طور پہ بچ جاتے، تیر ایسے ہی راستے میں گر جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں باقاعدہ دشمن کا اگر تیر تلوار آتی ہے تو یہ زخمی بھی ہوتے ہیں، یہ شہید بھی ہوتے ہیں، خود بھی شہید کرتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ یہاں پہ وہ دوسرے جو مذاہب کے یہاں معجزات کی ایک بھرمار ہے کہ جی دشمن کا تیر آیا تو وہ پھول بن کے گر جاتا ہے، ہار بن کے گر جاتا ہے۔ مسلمانوں میں ایسا نہیں، کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن شریف میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ سے زیادہ کون ہے وعدہ پورا کرنے والا؟ تو ایمان والوں خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم کر بیٹھے ہو، اور یہی سب سے بڑی فیروز مندی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے سورہ توبہ میں، ورنہ اس کے اندر باقی تو بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے۔ مومنین کے اللہ تعالیٰ نے ایک نرم آیت بھی اس میں ڈالی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ ہے توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقررہ حدوں کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے ان مومنین کو۔ ظاہر ہے بندگان خدا کی یہ صفات ہے، بندگان خدا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جنگ کے اوقات میں اور جو مشکل حالات ہوتے ہیں اس وقت، اس کے علاوہ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بہت کھیتی باڑی میں بھی جاتے ہیں، کپڑے کا کام بھی ہو رہا ہے، ہر چیز، یعنی سویلائزیشن بھی ہے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بال بچے بھی ہو رہے ہیں، تعلیم تربیت کا کام بھی چل رہا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ جی یہ صرف مسجدوں میں ہی بیٹھے ہیں، خالی مسجد میں بیٹھے رہے تو یہ کام کیسے ہوگا؟ نہ ہی یہ کوئی ایسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب علی سارے کام اللہ تعالیٰ آسمان سے آ کر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے انسان کو اور پھر کام انسان کو خود کرنے ہیں سارے۔ ورنہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے کہ جی ہر کام اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، تو آپ اپنے ایمان کو بھی اسی درجے پر لے جائیں، آپ بیٹھ جائیں پھر جا کر تبت جہرم پر، کسی ٹیکری پر، کسی غار میں، چھوڑ دیں سارا توکل علی اللہ۔ ہم تو وہ نہیں کرتے، ہم تو کام کاروبار کرنے والے، پسند ناپسند ہمارے اچھے برے، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز موجود ہے۔ تو اس میں جو توبہ طائب ہے، عبادت گزار ہے، یہ اپنے وقتوں پہ عبادت کرتے ہیں، روزے کے وقت روزہ رکھتے ہیں، رکوع کے وقت رکوع کرتے ہیں، سجدے کے وقت سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقررہ حدوں۔ اب اس کے اندر ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں مومنین کے درمیان تو ایمان کی کوئی اور کیفیت ہے، معاملات کچھ اور ہے۔ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دیگر لوگ اقتدار میں آتے ہیں، حضور سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں، سیدنا عمر فاروق آتے ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسنین کریمین آتے ہیں، یا اس طرف سے یزید طاقت کا اعلان کر دیتا ہے، حالات پھر وہ نہیں رہتے، وہ معاملات نہیں رہتے، پھر یہ سارے کے سارے اس گتھم میں لگ جاتے ہیں کہ ہم ہیں نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے۔ اب اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فیصلہ تو اللہ کے رسول نے آخری ٹائم پہ کرا تھا، آخری، ان کے بعد تو فیصلہ کرنے کا اختیار کسی اور کو نہیں۔ کون سیدھے راستے میں، کون غلط راستے میں، کون نیکی کا حکم کر رہا ہے، کون برائی سے روک رہا ہے، کون مصلحین میں سے ہے اور کون کن کے دلوں میں مرض پیدا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم مصلحین میں سے، اب کر رہے ہیں فساد لیکن ہم مصلحین میں سے۔ اب اس کے فیصلے کا ہے بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بندگان خدا کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، مومنین کی بات ہو رہی ہے، یہ اس شایان شان ہے، ان کے شایان شان ہے کہ یہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ رسول اللہ خود ان کی تربیت کے لیے موجود ہے، اور
نہ صرف موجود ہے بلکہ فیصلہ کرنے والے موجود ہیں کہ کون نیکی کے راستے پر کون بدی کے راستے پر. آپ کے وصال کے بعد کوئی اس بات کا مختار نہیں کہ کسی کی نیکی اور بدی کو الگ الگ کرے، کسی کی متقی اور غیر متقی ہونے کو الگ کرے. اس کے اندر پھر کیٹیگریز بنی ہیں، بڑی تعداد میں معاملات ہوئے ہیں. پھر مسلمانوں کی اس پہ جنگیں ہو گئی ہیں بڑی تعداد میں. اختلافی مسئلے اتنے بڑے کہ اس کے اوپر باقاعدہ لشکر کشی ہو گئی بہت بری طرح. اس میں شہادتیں شروع ہو گئی. سیدنا عمر فاروق کی شہادت اسی اصول کے اوپر ہوئی کہ ایک لوگ کہتا تھا ہم سیدھے راستے پر ہیں، حضور سیدنا عمر فاروق کہتے تھے ہم سیدھے راستے کو لے کر چل رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں. دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں ہمیں اچھائی پتہ ہے، ہم برائی سے روک رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، حسین کریمان اور پیچھے بہت ساری بڑی طویل فہرست بڑے بڑے جید صحابہ کرام، حفاظ کرام، بڑے بڑے علماء دین، اسی کی بیس پہ ان کو قتل کر دیا گیا، جان لے لی، شہادت ہو گئی. اسی بات پر کہ دوسرا گروہ بھی موجود تھا جو کہتا تھا کہ جی ہم سیدھے راستے کے ہیں، آپ سیدھے راستے پر نہیں. اختلافی مسئلے اتنے بڑھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے. آگے بڑی واضح آیات ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں کریں، ان کی بخشش، ان کی مغفرت کے لیے. اس بات کو لے کر اور ایک یہ بھی بہت بڑا اختلافی معاملہ ہے. یہ ایک دور تھا پاکستانی فوج لڑتی تھی، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ 3-4 سال پہلے نا، تو بارڈر پہ کوئی کراس فائر ہوا انڈیا کے ساتھ اور پاکستانی افسر تھا، ایک سکھ تھا اور شہید ہو گیا. تصویر آئی ایسے جیسے آ جاتی ہے شہیدوں شہداء کی، ہو جاتی ہے تصویر، وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا آگے. تو کچھ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لکھ دیا اور کچھ نے کہا یہ نہیں. تو نیچے 11 لوگ تو بدعت گئے، انہوں نے کہا کہ جی جو بھی تھا تو غیر مسلم نا، تو یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے جی. یہ کتنا مشکل سوال ہے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ خاصی مشکل بات ہو گئی کہ جی لڑا تو پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، فوج کا افسر بھی ہے لیکن غیر مسلم ہے، تو اس کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالیں؟ مشرکین میں سے یا مومنین میں سے؟ رسول اللہ اس کی شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے لیے دعا کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس فارمولے پر، اس آیت کی روح سے اگر کوئی مشرک مر جاتا ہے سیدھے راستے پر تو آپ اس کی درجات کی بلندی یا مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جی. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب دیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، مسئلہ بنے گا. پھنس جاتا ہے آدمی، بڑی طرح پھنس جاتا ہے. کیونکہ آگے کی آیت بھی ہے نا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ. اچھا یہ پہلے اس کو پورا کر لیں کہ جی مومنین کے لیے بھی ایسا نہیں، ان کے بھی شایان نشان نہیں کہ وہ بھی کسی مشرک کے لیے دعا کریں مغفرت ہے. والذین آمنوا، مومنین کو بھی شایان نشان نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے اس کی مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، یا اس کو شہید ڈکلیئر کریں، چاہے وہ کسی بھی سیدھے راستے پر لڑتا ہوا مرا ہو. اب اگر پاک آرمی میں ایک آدمی ہے، سکھ ہے یا ہندو ہے ابھی افسر بھی ہے، تو اگر وہ شہید ہوتا ہے، گولی لگ جاتی ہے دشمن سے اس کو، تو وہ کہاں جائے گا؟ لمکیا رہنا انہیں، سورگ میں جائے گا، نرک میں جائے گا، انڈین جنت میں جائے گا، یا کہیں نہیں جائے گا، بیچ میں لمکا ہوا ہے، یا مسلمانوں کی جنت میں جانے کی اس کو اجازت ہے، وہ کہاں ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال، بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کا ابھی جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا یا بنانا پڑے گا. شاید بطور شاید بنانا پڑے گا اس کا جواب. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی اپنے والد کے لیے، آزر کے لیے، وہ بھی ایک وعدے کی پاسداری تھی. انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ یہ تو اللہ کے دشمنوں میں سے ہے، تو آپ بالکل اس سے بیزار ہو گئے. ان ابراہیم اللہ حلیم، بردبار تھے، نرم مزاج تھے، تو آپ نے تو دعا مانگنی ہی تھی نرم مزاجی پہ. لیکن آپ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ دین پہ نہیں ہے تو آپ نے اس کے لیے کوئی دعا نہیں. تو یہ پیٹ سیل بند ہو جاتا ہے فارمولہ کہ آپ لاکھ کوئی قربانی دے دے اسلامک اسٹیٹ کے لیے، لیکن اگر وہ کلمہ وہ نہیں ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ چلو آپ خود سوچ لیجیے. وما كان الله ليضل قوما بعد
اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. اللہ کا دستور نہیں کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو، اسے ہدایت دینے کے بعد یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. کھلا کھلا اتمام حجت ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت کھلی سامنے آ گئی ہر قوم کے اوپر. پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ ہے امر و نواہی، اس کو آپ کو پکڑنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو دوسرا رزلٹ یہی ہے کہ آپ کو نافرمانوں میں گردانا جائے گا، چاہے وہ 5 وقت نماز پڑھے، چاہے وہ پورے سال کے روزے رکھ لے، چاہے وہ بڑا حاجی صاحب ہو، چاہے بہت لمبی داڑھی. ان فارمولوں میں اگر نہیں چلے گا، اس اصول پہ نہیں چلے گا تو بات ختم ہو جائے گی. جیسے آپ پڑھتے ہیں دوسرے سبق میں سورہ ہود میں پڑھتے ہیں ذکر نوح علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے کا. بالکل وہی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بیٹے کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، نوح علیہ السلام نے کہا یہ میری اولاد تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد نہیں تھی، تمہارے فرما بردار جو ہوں گے وہ تمہاری اولاد میں گردانے جائیں گے، باقی تمہاری ضروریت ہی کوئی. تو قرآن کی میں کا فیصلہ تو فارمولے سخت ہیں. آپ کو ہدایت دے دی گئی لیکن فارمولہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے. آپ بچتے رہتے ہیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، بچ نہیں رہے، باقی شور مچا رہے ہیں، کرتے رہے عبادت، کرتے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جتنا مرضی کرتے ہیں، لیکن آپ اس بات سے نہیں بچ رہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کہا ہے. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. پھر یہ فیصلہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہے ملکیت آسمانوں کی زمین کی. یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، موت دینے والا، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے. یقیناً رحمت فرمائی اللہ نے اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، جنہوں نے پیروی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل گھڑی میں. اس کے بعد کے قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائے ایک گروہ کے دل. پھر رحمت سے ان پر توجہ فرمائی. بے شک اللہ تعالیٰ ان سے بہت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اس کے اوپر موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم نہ ہو تو راستے سے پھرتے تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. جس کو کئی بار حضور بابا جی نے بھی آپ کو سنائی ہو کہ مومن کا دل تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان سمجھ لو کہ اس کو دائیں پھیر دے تو نیکی کرے اور بائیں پھیر دے تو راستے سے ہٹ جائے الٹے پیروں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مہربانی اور اس کی رضا پہ بات ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، ورنہ کسی وقت بھی راستہ چھوڑ سکتے ہیں اور آپ سمجھیں گے میں سیدھے راستے پر ہوں. یعنی بدترین کمال تو یہ کہ آپ سمجھیں گے یہی کہ میں سیدھے ہی راستے پر ہوں، کام سارے سیدھے، لیکن پیچھے کہیں ایسی کوئی راستے میں کوئی ٹریک میں گڑبڑ ہوئی ہے، سارا راستہ گڑبڑ ہو گیا، سارا کام. تو محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ رکھے بھی صحیح، صرف سیدھا راستہ دکھا نہ دے، قائم ہی رکھے اس کے اوپر. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اب کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو پیچھے تو رہ گئے، جنگ میں تو نہیں گئے، لیکن بدنیتی سے نہیں، نیک نیتی تھی، جانا چاہتے تھے، معاملات ایسے نہیں تھے. غزوہ تبوک میں غالباً صحیح نہیں آگا، تو تبوک کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیونکہ بہت سخت غزوات میں سے، مارکوں میں سے ہوا ہے، تو اس میں ایسے ہی ہوا کہ متعدد صحابہ کرام سے متعلق اطلاعات آنی شروع ہوئی، فلاں نہیں آ رہے، فلاں نہیں آ رہے، فلاں نہیں آ رہے، جنگ میں شامل نہیں ہو رہے. جبکہ حالات وہاں تھے کہ جناب آپ نے روم کے ساتھ ٹکر لینی تھی، بہت مشکل کام تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی نہیں آئے. اب یہ بڑا مسئلہ تھا، یہ بڑا مسئلہ تھا. وہ کہتے کہ جی ان کے اونٹ نے ان کو روک لیا، سواری نہیں تھی کہ وہ مال لے کر کس چیز پر آتے. ابھی قرآن شریف میں آپ نے پڑھا کہ یہ واپس پلٹ گئے اس بات پر کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی سواری میسر نہ تھی کہ ان کو ساتھ لے جاتے، لیکن یہ واپس اس حالت میں لاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہیں. پچھلے سبق میں پڑھا آپ نے، تو اس سے ہی مروی ہے، اسی طرح کی ایک روایت. سیدنا ابو غفاری نے اپنے ہی کندھے پر سامان لادا اور آپ چل پڑے. دور سے صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ یہ لگتا ہے سیدنا ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا لیکن دور فاصلہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو
کاش یہ ابو ذر غفاری ہو جائے، آپ کو اتنا مرغوب تھا، اتنا پسند تھا کہ وہ ہوں جنگ میں ہمارے ساتھ، اور پھر وہ وہی نکلے اور کندھے پر ہی سامان لادا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے بھی کچھ ہوئے، لیکن جو جانا چاہتے تھے لیکن معاملات ان کے مشکل ہو گئے اور ایٹ دی اینڈ وہ نہیں شامل ہو سکے۔ تو اس میں 3 صحابہ کرام کا وہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ ذکر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا کہ ابھی ان کو بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا۔ پچھلے سبق میں جو آپ نے پڑھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان کا فیصلہ ملتوی ہو گیا تو ان کے لیے تو ایک ایک لمحہ گرا گزرا تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے کیا آئے گا۔ انتظار کرنے کا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، التوا میں پڑ گیا۔ رسول اللہ ہمارے لیے دعا نہیں فرما رہے کہ ہماری تذکیر بھی ہوتی، تشفی ہوتی، تسلی ہوتی۔ التوا ایک بڑا مشکل کام ہے، جس پہ اور دیٹ پہ جو ہو جائے وہ تو معاملہ ٹل جاتا ہے۔ انتظار بڑا جان لیوا ہوتا ہے، ایسا ہی لکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں۔ زمین تنگ ہو گئی ان کے اوپر، بوجھ بن گئی ان کی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اللہ مائل کرم ہوا تاکہ وہ رجوع کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ابھی پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ مال خرچ ہو رہا ہے دونوں جگہ، ایک طرف نافرمان مال خرچ کر رہے ہیں اور ایک طرف مومنین مال خرچ کر رہے ہیں، تو ایک سے وصول پایا گیا اور ایک سے وصول ہی نہیں کیا گیا۔ منع کر دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ ان کا مال بھی وصول نہ کریں، انہیں بتا دیں کہ اب اگر تم توبہ بھی کرتے ہو تو تمہاری توبہ بھی قابل قبول نہیں، وہ وقت نکل چکا ہے، اب وہ وقت ہی نہیں ہے۔ تو ہم تمہیں آئندہ دوبارہ کبھی ساتھ ہی نہیں لے کر جائیں گے مارکوں میں، جنگ میں تمہارے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں، تم نے وہ وقت نکال دیا، اب نہ تمہارا مال وصول کیا جائے گا نہ تم ہمارے گروہ میں شامل ہو۔ تو یہ بہت خوفناک وعید، بہت خوفناک وعید ہے قرآن شریف میں ایک گروہ کے لیے۔ تو اس کا ذکر بار بار سورہ توبہ میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہے۔ بہرحال ہسٹری ہے اور قرآن شریف کے جو معاملات ہیں وہ بالکل تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اٹل کے معاملات کیسے ہوئے، سبق سیکھنا چاہیے ان سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ خود ان کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان معاملات کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے نہیں دے دیا، نہ ہی ہم صحابی ہیں اور نہ ہی نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان کی کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم ان کے پاسنگ بھی نہیں ہیں، ہم ان کے دور سے بھی، کئی نزدیک سے دور سے کسی میں تمہیں ان کے ایمان کو نہیں پا سکتے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہو رہا ہے۔ یہ ان کی شان تھی، وہ فیصلہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہا تھا، صحابہ کرام کو رسول اللہ کی رضا براہ راست حاصل تھی۔ وہ کسی اور مرتبے کے لوگ، اور مرتبے، وہ میرے جیسے آدمی نہیں تھے، تتر بٹیر، بہکنے والے، بھٹکنے والے، اچھا بھی کرنے والے، برا بھی کرنے والے، توبہ بھی کرنے والے، گناہ بھی کرنے والے، اس طرح کے لوگ نہیں تھے، بڑے مرتبے کے۔ تو یہ ہمیں فارمولے نہیں بنانے، یہ متشابہات میں سے آتے ہیں، تشبیہات اور مثالیں دی گئی ہے قرآن شریف میں کہ دیکھو تمہارے سامنے ایسا ہوا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، منافقین کو بھی دیکھا، مومنین کو بھی دیکھا، فیصلہ جو اللہ کا ہے وہ بھی دیکھا، رسول اللہ کے لیے جو ہم نے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا بھی نہ کریں وہ بھی دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے اپنی جانتے ہو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی یہ امر نافذ ہو گیا، حکم نافذ ہو گیا، حکم نازل ہو گیا کہ جی آئندہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، اور ایک گروہ اصلاح کے لیے کھڑا ہو جائے اور باقیوں کی برائی اور بدی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا پاسبل نہیں رہا، پاسبل اتنی بری طرح نیکی اور بدی گڑمڑ ہو چکی ہے اس وقت، اتنی بری طرح کہ ہو سکتا ہے کہ زاغ البصر آپ کو وہاں لے جائے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام سیدھا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، اور وہ بالکل الٹ ہو۔ اس میں کوئی وعید نہیں، اس میں کچھ دیر نہیں لگتی، فوراً ہی دوسری بڑی کوئی دلیل آیا اور آپ کو پتہ چلے کہ یار میری تو مت ماری گئی تھی، غلط راستے پر تھا۔ قرآن شریف آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، سنت نبی آپ کے پاس ہے، لیکن کیا وعید ہے، کون سی اس کے اندر دلیل ہے کہ جناب علی آپ سارا ہی سمجھتے، سارا ہی سمجھتے؟ ہاں بالکل پڑھنا چاہیے اور سیکھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، لیکن اس دعوے کو کوئی نہیں کر سکتا کہ میں سارا سیکھ گیا۔ بڑے بڑے علماء کرام کا، تمام یہ جو امامین کا نام آپ پڑھتے ہیں، یہ ان کے اقوال میں بتا رہا ہوں
کہ جی ہماری کسی بات کو یہ مت سمجھائے کہ ہم سارا دین جانتے ہیں، ہماری بات اول آخر ہو گئی، اللہ کا حکم ہو گیا، حکم آخر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حکم آخر تو حرف آخر تو اللہ کی ذات، حرف آخر تو رسول اللہ کی شان ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عدل و انصاف کا عدل تبدیل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت نیا قانون نافذ کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام کا بڑا پکا عقیدہ تھا، پکا، اتنا پکا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تلاوت کرا رہے تھے جو آپ نے سنائی ہے، اور تلاوت میں جو آیات تھیں وہ دوسری آیات کے ساتھ تبدیل ہو گئی، اور نماز ہوتی رہی، نماز ہوئی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں نے یہ آیت دوسری سے ملا دی، آپ نے مجھے روکا نہیں، رکما نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا ہستی ہے، ہم سمجھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، آیات ہی تبدیل ہو گئی ہیں، ہم لقمہ کیسے دیتے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تھی۔ آج اگر کوئی پیر صاحب، بابا جی، استاد جی، رہبر، پیشوا، عالم دین اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو اسے کہا خدا کا واسطہ ہے یہ ٹھیک کر، وہ جان کے تو نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ میں بھی ہم تو مطلب پنجابی اردو اسپیکنگ ہے نا، ہم کبھی بھی عرب تو کبھی نہیں ہوں گے، 7 بار مار دو 7 بار کھڑا کرو، ہم عربی نہیں ہے جی، عربی لہجہ نہیں ہے، عربی زبان نہیں ہے، ہم اہل زبان نہیں ہے، تو ہمارے تو لہجوں میں فرق رہے گا، کوئی پشتو بولے گا، کوئی پنجابی بولے گا، کوئی اردو بولے گا، فرق رہے گا، تلاوتوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے حفاظ کرام بڑا بڑا اچھا پڑھنے والے بھول جاتے، کہیں کی کہیں اور نکل جاتے، تو کوئی انوکھی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، کوئی انوکھی بات، تو اس میں ایک دوسرے کو رکما ہی دیا جاتا ہے اگر آپ کو ٹھیک بات پتہ ہے۔ مسجد میں ہوتا ہے ساری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لٹ لے کے بیچارے حافظ کے کہ یہ تو حافظ ہی ٹھیک نہیں ہے، اب وہ وقتی ایک رو ہوتی ہے، نہیں پتہ چلتا، غلط بھی ہو جاتا، تو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا چاہیے، غلطی کا امکان موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، اب تو قیامت تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو چکا ہے اور آپ اپنی بدنی حالت میں، جسمانی حالت میں اس وقت دنیا میں نہیں ہے، کا وصال کیا ہو چکا ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کی تربیت موجود ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فیکٹ بھی موجود ہے کہ آپ کا وصال پاک ہو چکا ہے، تو ان کے علاوہ، آپ سرکار کے علاوہ کوئی اس بات کا دعوے دار نہ ہو کہ جی میں آخری فیصلہ کروں گا اور میں ہر حتمی بات جانتا ہوں، کوئی حتمی بات نہیں جانتا۔ ابھی تو اتنی تبدیلی آ رہی ہے نا، اتنا ٹوسٹ آ رہا ہے، اتنا زیادہ، لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے دنیا، دن، گھنٹے، مہینے، سال، رات اور دن سب بدلتا جا رہا ہے، سب بدلتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر آپ اجتہاد کے لائق رہ گئے آخری کہ جی ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، مل ملا کے کوئی فیصلہ کر لو۔ میں آپ کو مثال سناتا ہوں چھوٹی سی، ابھی آپ نے جیسے ایک ویڈیو نہیں لگائی ہوئی تھی ناروے کی، سورج اس میں ڈوبتا ہی نہیں، اب وہ تراویح پڑھ کے آئے، انہوں نے کہا یہ دیکھو سورج بھی سامنے، کیا کریں گے پھر وہ، کیا کریں گے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، 6 مہینے سورج طلوع ہے، غروب بھی نہیں ہے، وہاں چمک رہا ہے، تو وہ مکہ کے ٹائم کے ساتھ اس کو مرج کر لیتے ہیں، مکس کر لیتے ہیں، وہ ایڈ کر لیتے ہیں خود کو، نمازوں میں بھی، سحری میں، افطار میں، وہ اسی طرح کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہی ہے کہ ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ جناب سحری کب ہوگی اور افطار کب ہوگی، قرآن شریف میں جو لکھا ہے، سیاہ ڈوری سفید ڈوری کا جو ذکر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب وہ تو پاسبل نہیں ہے، وہاں دیر ہی نکلا رہے گا، تو وہ ٹائم اور گنتی پوری کر، گنتی پوری، یہ ہے اجتہاد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب روزہ تو رکھے گا نا وہاں رہنے والا آدمی، مسلمان ہوگا تو روزہ رکھے گا، تو اس کے لیے دوسری کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کچھ اجتہادی فیصلے کے ساتھ روزہ رکھ لے گا، تو اس کے علاوہ کوئی راستہ، تو کئی چیزیں یہاں رائج ہوئی ہیں ہمارے یہاں شہری حدود میں، جب آپ اس کو فروغتے کھنگالتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ 50 سال 100 سال 200 سال پہلے ان باتوں میں اجتہاد ہو گیا ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اب جیسے مسجدوں میں نہیں وہ لگے ہوئے جدول، نماز کی ٹائمنگ، غروب طلوع کب ہوگا، ان فیکٹ وہ جدول پتہ ہے کہاں سے آیا ہوا، کب سے ہے جی، جامع مسجد دہلی سے، ہاں جی، کمبائنڈ جب انڈیا تھا نا بر صغیر، تب سے جامع مسجد دہلی کا شائع کیا ہوا، اسی کی کاپیاں ہوتی ہیں آج تک۔ آپ کو کیا لگتا ہے دن رات کے اوقات کا میں تبدیلی آ گئی یا نہیں آئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی ہے، بالکل واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں، واضح موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، اوقات کا تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔
گھنٹے منٹ سیکنڈ سوئیاں آگے پیچھے ہوتی جائے. ابھی تو اس کے اوپر بہت بڑی بحث اگر انٹرنیشنلی آپ پڑھیں تو ہمارے تو روک دیتے نا کہ جی اس کو ہمیں پینک پھیلے گا اس کو بند کریں, لیکن کھل جاتی ہے بات. ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تو تبدیل ہو گیا ہے, یہ تو گھنٹے مہینے سارے آگے پیچھے ہو گئے سب. اب اس کے اوپر نئی ریسرچ اور نئے اتحاد کے بعد فیصلے, ورنہ پھر جنرل ضیاء ٹائپ کا آدمی زندہ باد, اپنی کرسی بچانی ہے, 15 مولوی خرید کر لے آؤ اور رکھ دو اور کہو جی تم نے چاند دیکھنا ہے سال میں ایک بار, کروڑوں روپے کا پیکج یہ تمہارے لیے. ہوتے کا سر بھائی تمہارا کام کیا ہے سالے کانے, تمہیں تو اپنا ناڑا نظر نہیں آتا, ناڑے سے نیچے کیا نظر نہیں آتا, پیٹ اتنا بڑا, تم دیکھو گے چاند. اور تم کیوں دیکھو گے بھائی, تم ماں میں لگے ہو, کس نے تمہیں اتھارٹی دی تم چاند دیکھو گے؟ عام آدمی چاند نہیں دیکھ سکتا. کس نے کہا, کون سی حدیث, کون سا قرآن؟ جی مولویوں کا ایک گروہ ہوگا وہ چاند دیکھے گا اور آپ کا عید کی تباہی لگائے گا, ہر سال روزے کی لگائے. کیوں لگائے گا بھائی؟ بہترین, یعنی اب تو پرسنل لوگوں کے پاس دوربینیں موجود ہیں, گھروں پہ لگا رکھی ہیں. ہمارے پاس بھی ایک چھوٹی سی ہے, اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ہے, عام آدمی بھی لے لیتا. ایک مولوی بیچارہ وہ اس غریب کو, معصوم کو کیا اس سے کیا لگے کہ جناب ہم نے چاند دیکھا, ماہر فلکیات ہے وہ. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ جس کا بنیادی طور پہ کوئی مطلب نہیں سر پیر کا, لیکن اتنا مضبوط رائت ہے کہ ابھی آپ کہیں کہ جی رویت ہلاک کمیٹی ختم کر دیں تو آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لوگ. یار کروڑوں روپے کا بجٹ ختم کرو نا, ویسے ہی آپ بھوکے مر رہے ہیں. لیکن وہ کروڑوں روپے بچا کر آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ 2 میڈل اور لگا لیں گے اور کیا کریں گے؟ وہ تو ادھر ہی چلے جانا ہے مامے کے پاس, بڑے کے, آپ کے پاس میرے پاس تھوڑی جانا ہے. تو مولوی کو ہی دے دو یار کم از کم, ورنہ یہ بجٹ بھی ڈی ایچ اے میں لگ جانا, جا کے ختم ہو جائے گی. تو بہرحال ایک گروہ ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, بس اس سے بچائے. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں, اجتہاد تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, ہمارے پاس راستہ ہی رہ گیا. اگر آپ کہیں قرآن اور سنت کے عین مطابق ہم سارے فیصلے کر سکتے ہیں, آپ کو بالکل خام فہمی, غلط فہمی ہو گئی, آپ کو غلط فہمی ہو گئی. اس وجہ سے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھا بریلوی نے کچھ اور, دیوبندی نے کچھ اور, اہل حدیث نے کچھ اور, شیعہ نے کچھ اور, اپنے اپنے مکتبہ ذکر نے, پاکستانی نے کچھ اور, انڈیا والے نے کچھ اور, بنگالی نے کچھ اور, سری لنکا والے نے کچھ اور, عرب نے کچھ اور. جہاں جہاں قومیتیں گئی ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے حساب سے سمجھا, وہ ٹھیک سمجھا, وہ ٹھیک سمجھا, ان کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. جتنی سمجھ ہوتی ہے اتنی سمجھ میں آئے گی نا, جتنا دماغ ہے. اب اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات, کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے. اس کے اوپر واضح حدیثیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 7 طرح کی قرات کو رائج کر دیا گیا. اسی لیے 7 طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کی جائے گی, الگ 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 الگ, کیونکہ اس پہ اعتراض وہاں ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ جی فلاں علاقے کے لوگ ایسے قرآن شریف پڑھتے ہیں, فلاں ایسے پڑھتے ہیں, فلاں ایسے پڑھتے ہیں. آپ سنتے گئے اور پھر 7 طرح کی قرات سننے کے بعد آپ نے کہا 7 کے ساتھ ٹھیک ہے, 7 کے ساتھ ٹھیک ہے. علاقائی زبان کا فرق آ جاتا ہے. آپ یہاں سے اترتے ہیں, تھوڑا سا آپ 100 کلومیٹر آگے چلے جائیں, 50-60 کلومیٹر آگے چلے جائیں, آپ کی زبان میں فرق آ جاتا ہے, لفظ لہجے میں فرق آ جائے گا. آپ بولی ون پنجابی رہے لیکن اس میں ٹوسٹنگ آ جائے گی. ادھر سے آپ 100 کلومیٹر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں, فرق آ جائے گا. عربی میں بھی اسی طرح ہے, آپ قرآن شریف عربی میں نہ دیں, اس کے اندر علاقائی جو تبدیلیاں آئی. اور ہم تو خیر کمال لوگ ہیں نا, ہم تو کمال لوگ ہیں. میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے تو حال ہی کوئی نہیں ہے نا. ہم تو جناب علی بنیادی طور پہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم افریقی ہیں, جو ہسٹری بتاتی ہے. نہیں آپ کے علاوہ, آپ تو سید ہیں, شاہ صاحب تو وہاں سے ہیں, سید تو وہاں سے ہے. میں اپنی بات کروں کہ ہم تو جو ٹوٹے ہیں نا, یہ بڑا بر اعظم تھا, بڑا بر عظیم. پہلے سائنٹیفک ہسٹری ہے اس کے, پھر یہ چھوٹے بر اعظموں میں ٹوٹا ہے, پھر اس کے 4 ٹکڑے ہوئے, پھر یہ 7 یا 6 یا 7 ٹکڑے بعد میں ہوئے, 7 بر اعظم ہو گئے. تو ہمارا جو یہ حصہ ہے ہندوستان پاکستان کا, یہ جا کر ادھر جا کے لگا اوپر, افریقہ سے ٹوٹا اور پھر جا کے ٹکر کھائی, اور جس جگہ ٹکر کھائی نا وہاں یہ پہاڑ بنے. ایسے ٹکر کھاتے نا وہ چیزیں اوپر ہو جاتی ہیں, یہ ایسے ہوتا. تو ہم ٹوٹ کے تو بنیادی طور پہ آئے وہاں سے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کا امپیکٹ وہاں پرانا, آپ اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں اسلامک اپنا کتابی ہسٹری میں, توریت میں آپ کو گائے کے پر
پوجا کا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دوران. گائے کی پوجا ہوئی، سامری بنایا، اور یہ وہ جادوگری اور پوجا گائے کی، وہی گائے کی پوجا اور سامری یہاں پہ بھی مل جاتا ہے آپ کو. جادوگری، گائے کی پوجا، وہی جنگلی حیات اور وہی جناب علی بال. اب اصل میں ہوا یہ کہ یہ ایشین اور افریقن جو مکس بوائے تو ان کے کلر گندمی ہو گئے، جیٹ بلیک نہیں رہے، بال بھی بالکل کرلی نہیں رہے، کچھ کے بال سیدھے ہو گئے. بنیادی طور پر ہم بوائے. پھر ہم اڈاپٹر بڑے اچھے، اڈاپٹ کرتے ہیں بہت اچھا. جو چیز مل جائے نا اس کو ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں. اب جب لہیم شہیم عرب آئے نا سفید کپڑے پہنے ہوئے اور بڑے بڑے گھوڑوں پر سوار، تو وہ بڑے خوبرو خوشنما گلابی رنگت. ویسے ہی ہمارا کالا جو تھا نا بیچارہ انڈین امپریس ہو گیا کہ یار یہ تو ہم سے بہت اچھا ہے، لمبا چوڑا بھی بہت ہے، ہاتھ پیر گورے گورے. آپ نے دیکھے عرب کتنے خوبصورت ہوتے. وہاں سے پھر خدا کی مار ترک بھی آ گئے، وہ اور خوبصورت. ہم یہاں کالے کالے بیٹھے تو ہم پھر امپریس ہو گئے کہ ہمارا اصلی باپ تو اب آیا. ادھر سے پٹھان آ گئے، وہ بھی ہم سے بہت لمبے چوڑے. یار اب جیسے ہی پٹھان آئے ہم پٹھان ہو گئے. ترک آئے تو ہم نے ترک ہونے کی پوری کوشش کی، اینگلو ترک ہے جی. ادھر سے عرب آئے تو ہم سید ہو گئے. چلو میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ ان کے ساتھ سید ہو گئے. باقی تو سید وہاں سے آئے، بہت سارے تھے. حضرت امام زین العابدین نے مطلب ساری نسل آگے بڑھائی ہے، بہت اچھا کیا. تو بالکل ٹھیک ہے، ہسٹری ہے ایسے ہی. پورے ایران میں سادات کی پھر بہتات ہوئی، پوری دنیا میں بھی ہوا ہوگا. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک. ہم کون سا کہہ رہے نہیں ہوا. بعد میں آ گئے گورے انگریز. تو پھر یہ کالے ہی جو تھے یہ پیٹر اور ڈیوڈ ہو گئے، رہے کالے ہی. عیسائی ہونے کے بعد یہ پیٹر اور ڈیوڈ کہلانا شروع ہو گئے. فرانسس پیٹر اور ڈیوڈ تھے وہی چنگڑ مسلی. تو ہم ہمیشہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ابھی بھی ہمارے یہاں بیماری ہے کہ ایسے ہی آپ خدا نہ خواستہ عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں تو آپ عرب ہو کے آتے ہیں، عربی. آپ وہاں کی سناتے ہیں کہانیاں، آپ چوگا پہننا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بھی پہنا نا کئی عرصہ، پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں ہے یہ بڑا آڈ لگتا ہے، یہاں چھوڑ دیں. وہاں کی سنائیں گے اور سعودیہ سے اس طرح نہیں ہونا اور سعودیہ اس طرح نہیں کرنی. آپ سعودیہ کی باتیں سنائیں گے اور بندہ کہے گا نہیں یار اصل باپ تو ہمارا وہی ہے، دین تو آیا وہیں سے. وہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار اصل دین تو ہمیں پتہ ہے، تم آگے ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو ہمیں بھی نہیں پتا. میں آج بھی یقین کرے شکر ادا کر رہا تھا اس بات کا. ہمارے گروہ کے لیے تو بڑی بری ہے، لیکن شکر ادا کرنا چاہیے کہ عربوں کا جو ہے نا یہ آل سعود یہ اہل حدیث ٹائپ کے کٹر تو لوگ ہیں. حرمین شریف ہیں جن کے پاس، اگر نہ ہوتا وہاں تالے ہی تالے دھاگے ہی دھاگے بندے نظر آتے. بڑا بیڑا غرق ہے. عجیب عجیب عقیدے نکال لیتے ہیں، عجیب. ہم نے وہ میڈیا میں کام کیا ہے نا تو وہاں مائک کے اوپر لڑائی بہت ہے. مائک میں لے کے جاؤں گا، میں رپورٹر بن جاؤں. ہر آدمی کی درخواستیں دیتا تھا. کوئی بھی نا آفس میں بیٹھا ہوا وہ کہتا تھا رپورٹر کے لیے درخواست دے رہا ہوں، مجھے میرا ڈیزگنیشن چینج کر دیا جائے، میں رپورٹر. اس لیے کہ میرے پاس مائک ہوگا اور میں کیمرے پر آؤں. آج بھی وہی بیماری پوری امت میں ہمارے پر بیماری. اب مائک وہ ایکسپوجر ہے نہیں اتنا، وہ ملتا ہے مسجد میں. بڑے رونے کی بات ہے. مسجد میں گھس جاتے ساجے ماجے، جہاں مائک دیکھا خالی بڑا کھاڑ لیا. اب ہم چھوڑنا کوئی نہیں، اب تیری باری ہے میری باری، تیری باری میری باری. وہ اینڈ میں ہوتا ہے مائک خراب، اسپیکر خراب، کبھی اونچا کبھی. ہماری مسجد کا خراب ہو گیا، بچے چھوڑ دیے انہوں نے اس کے اوپر. یعنی جتنے لفنگے تھے نا محلے کے وہ سب وہ انہوں نے مسجد میں چھوڑ دیے کہ جی کرو اس کے ساتھ طبلہ آزمائی. پہلے تو طبلہ آزمائی ہوتی تھی، وہ طبلہ آزمائی شروع ہوگی. مائک پہ میں نعت پڑھوں گا، پڑھے چلا جا رہا ہے فل لاؤڈ. اسپیکر سڑ کے فارغ ہو گیا. آپ نے چھوٹا لگایا میں کہ یہ بات ہے کسی کی کام آ گئی. رات کو 2-2:30 بجے اٹھ جاتے ہیں. اللہ دے پیارو کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ. یار تہجد کا ٹائم ہے، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں. رات کی تاریکی میں نماز پتہ ہے کیوں ہے؟ یکسوئی ہے. قرآن شریف میں لکھا، میں نے نہیں لکھا، قرآن شریف میں کہ اس میں یکسوئی بہت ہوتی ہے. مشکل تو ہے لیکن یکسوئی کا ٹائم ہے یہ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اس وقت شور نہیں ہوتا، یکسوئی کا وقت ہے. سال میں تو کسی مردود نے پڑھنی نہیں. رمضان میں کوئی کھڑے ہو جاتے 4 پیچھے لاؤڈ اسپیکر شروع ہو جائے. قبر اندھیری ہے تو فلانا ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ لگا ہوا کیونکہ مائک اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے، مائک اور کچھ نہیں ہوا اس کو.
اس کو کھجلی ہے کہ مائک میرے پاس ہے میں دوں گا نہیں. آپ کی تہجد کی بھی تباہی لگا دے. ساتھ ہی ہم بیڑا غرق لوگ ہیں, بیڑا غرق. عورتوں کا تو ہم نے وہ تباہی لگائی ہے. عورتوں کے گھروں میں نا ان کے پاس ہوتے ہیں چھوٹے بچے جن کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ بہت چھوٹے. اب وہ اتنے شور میں بچہ اٹھ جاتا ہے, اور ٹی 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 رو رہا ہے. آپ تو حاجی صاحب ہیں, آپ تو مسلح میں بیٹھے ہیں اور بچے کو بیوی کو چپ کرائے سے, ساتھ ہی وہ تحریک سحری بھی پکا رہی ہے. عجیب بدماش مسلمان ہوتے ہیں نا مرد. یہ تھوڑی ہے کہ آپ برتن دھوتے ہیں, کتنے بجے چلو برتن دھوتے ہیں صبح اٹھ پہلے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں, برتن دھونے والا ہاتھ کھڑا ہے ایک بھی نہیں ہے. آٹا گوندھ رہے, برتن دھو رہے, روٹی پکا رہے, چائے پک رہی ہے, ساتھ آپ کہتے ہیں پراٹھا نہیں ہے, حلوہ نہیں ہے, یہ ویسے ہی کھاؤ. سالن بھی پک رہا ہے ساتھ ہی بچہ بھی جاگ رہا ہے. وہ مولوی نے جگوا دیا, مسجد میں ایکسپوجر ہے اس کے بعد مائک کا جگا دیا. اب وہ بچہ بھی دیکھ رہی ہے, اور بھائی جان اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ہڈیاں. یہ برتن دھونا آپ ایک دفعہ دھو کے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جا رہا ہے کہ آپ تو کھا کے یوں پرے مارتے ہیں. باہر کو یہودی اور عیسائی معاشرت میں ایسا نہیں ہے. مسلمان خبیصوں میں یہ ہے, وہ اپنا کام خود نہیں کرتا, پڑا ہوتا ہے وہ. میں روزہ رکھ لیا, میری طبیعت ٹھیک نہیں, میں گیس ہو گئی. وہ خبیصوں گیس ہو گئی, تمہارا تو قصور ہے یا تمہاری بیوی کا قصور ہے یا گھر کی عورتوں کا. خدا کی مار وہ وہاں سے وہ مسجد کا مولوی نہیں سونے دیتا اس بچے کو. اب وہ بچہ جاگے جا رہا ہے, وہ کھیلنا شروع ہو گیا. اب وہ جناب شوہر کہہ رہا ہے اسے چپ کرا, میں نے صبح آفس جانا ہے, اسے چپ کرا. وہ چپ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, ساتھ برتن بھی دیکھ رہی, ساتھ کپڑا بھی سوچ رہی ہے. صبح اٹھوں اس کا بھی کوئی آرام ہے, اس کی بھی کوئی زندگی ہے. انسانیت تباہ کر کے رکھتی ہے بدماشوں نے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور اسے سمجھتے ہیں نیکی کہ ہم قوم کو جگا رہے ہیں, ہماری وجہ سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں, اور اس کا ثواب ہمیں ملے گا کیونکہ ہم نے جگایا. اس کے روزے کا ثواب مجھے مل جائے گا. کمال ہے. بالکل اسی طرح جیسے اس کا بچہ پیدا ہوگا, باپ آپ ہوں گے, کریڈٹ آپ کو مل جائے گا. عجیب آدمی ہے یار. ابھی تو کسی نے وہ بھیجا ہوا تھا, یہ مذاق کے علاوہ بتا رہا, تو اس نے کسی نے بھیجا کہ جی اگر ایمان والوں اگر آپ کی کوئی قضائے عمری رہ گئی اور آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر رہ گئی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں, اتنے پیسے تو ہم آپ کی قضائے عمری پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک ہونا چاہیے کہ ایمان والوں رج کے بدکاری کرو, ننگی حرکتیں, ننگی فلمیں دیکھو, ہم تمہارے لیے جنت دوزخ میں جانے کو تیار ہیں, اتنے پیسے ہمیں دیں, دوزخ میں ہم جائیں گے. ایسا بھی کوئی ایڈ آ ہی جائے گا میرا خیال ہے, اب ہم قریب آ جائے گا. تو نیکی اور بدی کھوتے کا سر رہ گئی ہے, بیڑا غرق. اور دوسرے کی نیکی ٹنگنے کے لیے کر رہے ہیں آپ ہی. اس سے بہتر تھا آپ اپنی نیکی خود کر لیتے یار, تھوڑی سی جتنی ہو جاتی آپ سے ٹوٹی پھوٹی خود ہی کر لیتے, وہ کافی. ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر صاحب کے وہ بیٹھے, ڈاکٹر صاحب آپ وہ بیٹھے, کیا حال ہے, ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے جی, گریٹ آدمی ہمارے. اگر وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے آپ کی طبیعت خراب ہے کلینک آ, لیکن آپ کہیں جی میں ٹیکا لفیکا نہیں ہوا, تھی آپ اپنے ٹیکا لا رہو, میں ٹیکا تو ہی لا رہا, گولی تھی کھاؤ, ٹیکا تھی لا رہے. اور وہ لگا بھی نہیں, کٹسی میں کہیں چلو میرا برادری کا بھائی ہے, میرا کزن ہے, کہہ رہا ہے چلو ٹیکا لگا, ڈاکٹر صاحب کیا لایا, اپنے ٹیکا لگا لے. ایک تو ڈاکٹر کو 200-250 ٹیکے ٹھک جائیں گے روز کے, دوسرے مریض کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا ایسا ہی نہیں ہے, کیا ایسا نہیں. اور آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں, دین کے ساتھ کر رہے ہیں بھائی, اللہ کے رسول کا نام لے کے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی نیکی میں اگر ساتھ دے گا تو میں اس کو بھی اجر دوں گا, اسے بھی اجر دوں گا, تو ہم نیکی تو کمائیں گے. وہی پرانی کہانی کہ 4-5 بچوں نے زبردستی پکڑ کے اما جی کو سڑک پار کرا دی, جی ہم تو نیکی کمائیں گے, کسی کو سڑک پار کرا دینا نیکی ہے, ہمارے استاد نے کہہ دیا. اما بے شک گالیاں دیتی رہے کہ پتر میں پار کرنی ہی کوئی نہیں سی, میں تھی رہنی ہے, میں تمہیں پار کر گیا تھا. اب وہ کھڑی ہے بیچاری, روز ہو رہی ہے کہ جی مجھے واپس کوئی لے جائے. لیکن آپ نیکی کر کے شکر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, میں نیکی کر لیا. یہ 2 ٹکے کی نیکیاں جو ہے نا اس وقت مارکیٹ میں بھری پڑی. اس کے لیے یار محلہ بھی کھڑا ہونا چاہیے, یار خدا کا نام لو, کوئی انسان بنو یار. ہم ڈرپوک ہو جاتے ہیں کہ جی رولا پہ جیسی, تو ہم پرامن لوگ ہیں, ہماری فوج کی طرح پرامن فوج ہے ہماری. ہم کہتے ہیں لڑنا جنگ کا مسئلہ, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, بیٹھ کے بات کر لو. تو ہم بھی پرامن شہری ہیں, اڑتے رہیں گے, دیکھ رہے ہیں بے اصولی ہو رہی بول رہا ہے. تو باہر ان چیزوں کو, یہ چھوٹی موٹی باتیں, اجتہاد کی گنجائش رہتی ہے ہمیشہ. بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت کیا چیز چاہیے. نہ میں ماما ہوں اور نہ آپ مامے ہیں قرآن شریف کے. مامے بازی ختم ہو چکی ہے. کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ جی میں بالکل سب جانتا ہوں آپ کچھ نہیں جانتے, ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا.
تو اس کو ہمیشہ اپنے عقیدے میں بھی ڈال دیں. اور اتنے عجیب فروغ، میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی روزے کی حالت میں استنجا کیسے کرنا چاہیے. یار غضب خدا کا، باقاعدہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ شرعی مسئلہ بتایا کہ اگر آپ کا روزہ ہے اور آپ استنجا کرتے ہیں تو آپ سانس روک لیں. اور کوئی گیٹ اپ بتانا، میں ہوتا تو میں بنا کے دکھاتا یوں کرے. اس سے کیا ہے کہ آپ کا مخرج شریف بند ہے، کھلا نہیں ہونا چاہیے. یہ شرعی مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کھلا رہ گیا اور آپ نے دھویا تو پانی اندر چلے جائے. ارے یار لکھ دی لعنت، بلکہ لکھ دی لعنت ہی نہیں، مجھے کسی نے بتایا 1.5 لاکھ دی مہنگائی ہوئی. اب یہ 1.5 لاکھ دی لعنت. یہ حالات ہے. یہاں کھڑا ہے اسلام، یہاں مسلمان کھڑا ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف بات کریں تو کہیں گے آپ دین اسلام سے خارج ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ. اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ. اگر ٹٹی بند کرو یار ختم ہو، پھر سیدھا لکھ دو ٹٹی کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم. آپ نے کرنی ہی نہیں ہے. مولوی کو تو خاص طور پہ کہ پائلی ٹوائلٹ نہیں جانا، تالا لاتا میں افطاری تو بعد جانا. اب کھا وہ جیسے ایک روایت مشہور ہے نا، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی زبردست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آپ نماز کے بعد باہر تشریف لے جاتے اور کوئی ضرورت مندوں کو دیکھتے کہ جی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اکیلے کھانا نہیں کھاتے، مہمان ہونا چاہیے. ایک فراڈیوں کا گروہ کھڑا تھا انتظار میں مشرکوں کا کہ جی آج ان کے ایسی تیسی کھیلیں گے، کھانا ان کے گھر ہوتا نہیں، آج ذرا تیاری کر کے آؤ. یہ آئیں گے مہمان تو بن جائے گا، تو فلانے مہمان بن جانا اور ان کا کھانا کھا جائیں گے. کھانا سب سے جو خبیث تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گیا، موٹا، اور آپ اسے گھر لے گئے اور کھانا شروع ہوا اور وہ کھانا کھا گیا سارا. اور اس نے کہا اور پھر اور منگوایا گیا اور منگوایا گیا، پورے گھر کا کھانا کھا گیا وہ. اور باقی گھر والے بھوکے رہ گئے، خود اللہ کے رسول بھی. اور آپ نے استراحت کے لیے ان کو جگہ دے دی کہ جی ٹھیک ہے اب تم آرام کرو بھائی، اب اتنا کھا لیا تو ریسٹ بھی کرے. ایک خادمہ تھی جس کو اس بات پہ بڑا غصہ چڑھا، سارا واقعہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے. اب جب یہ کمرے میں گیا نا، اس نے باہر سے لگا دی کنڈی، کیونکہ اگلا معاملہ تو اس کو پتا تھا کہ کیا کرے گا یہ. اب اتنا کھایا یہ نکالنے کے موڈ میں آئے گا کہ میں نے ٹوائلٹ کرنا، کنڈی لگا دی. اب جب یہ نکلا باہر دروازہ بجائے تو کھولے، کسی نے کھولا نہیں. اور یہ جناب پریشان، اس کا تو پیٹ گڑگڑ ہو گیا، ضرورت سے زیادہ کھایا ہوا تھا. آخر اس نے وہیں کر دیا، گند کھولا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مہمان کی خبر گیری کے لیے، آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا، کنڈی لگی دیکھی، سب بات سمجھ گئے یہ ہوا ہے. خیر آپ نے دیکھا کہ یہ پریشان میں بیٹھا ہے اور بدبو ہے اور حالات خراب ہے، تو آپ نے خاموشی سے کنڈی کھولی، تھوڑا سا دروازہ کھولا اور سائڈ پر ہو گئے. نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، دوڑ لگائی، بھاگ گیا. آپ سرکار خود چپکے سے گئے، جیسے نعوذ باللہ غلطی آپ کے ہاتھ سے ہوئی، بالکل ایسے کسی کو پتہ نہ چلے. اور آپ نے وہاں صفائیاں شروع کی، خود اس کا گند بولا صاف کیا کہ وہ اس کو شرمندگی نہ ہو، مہمان کے اوپر کوئی جملہ لگا سجائے. صفائی انہوں نے خود کی اپنے ہاتھ سے صاف سوف کر کے اور بالکل حشاش بشاش سب سیٹ کر دیا. تو میں معاملہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اکثر اگر آپ ایسا ہوگا اور کھائیں گے ضرورت سے زیادہ، جو کہ سحری اور افطاری میں سارا ثواب ہی اس بات کا ہے، تو پھر اگر اتنا ہی شرعی مسئلہ ہے تو آپ کہیں گے جی ٹوائلٹ جانے والے کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ نہیں جائیں گے. تو اس سے بھلا بڑا ہو جائے گا. ایک تو آپ کا گھی تیل کافی بچے گا، جی پکوڑوں کا سامان اور کھابے، اور پھر ہر ایک آدمی افطاری بھی کرا سکے گا. اس نے 1-2 کھجوری کھلانی، اس کو پتہ ہے بھائی جی اس تو زیادہ کھایا تو پھر ٹٹیاں لگ جائیں گی، تو تھوڑا روزہ جانا ہے ٹوٹ. تو بہرحال میں تو کہتا ہوں کر لیں اجتہاد اس بات پہ، کیونکہ استنجا آپ کریں گے تو بھائی جان کون ایسے کتنے کرنے والے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا نا، اور علماء حضرات سے سیکھنا پڑے گا، ہے جی. یہ تو عالم دین سے سیکھنا پڑے گا کہ جی یہ بند کیسے ہوتا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہے جی. ایک کھلتا بند بھی ہوتا ہے تو سارا تفصیل ساری ڈیٹیل تو ہوتا ہے. عجیب لوگ ہیں. تو اس طرح کے فروعی مسئلے ڈھیر لگے بڑے بڑے، ٹی وی بھرا پڑا اس ٹائم، سارے ہی مذہبی، ہے جی. جتنی خوبصورت ماڈلز تھیں وہ اس میں دوپٹہ پہن کے اسلام ہی سکھا رہی. ہمارا سیکھتے رہنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن فیکٹس اینڈ فگرس یہ ہے کہ ہم کسی گنتی کے لوگ نہیں ہیں. کوئی گنتی کسی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، کسی حیثیت میں کوئی آدمی نہیں. سب فارغ ہو چکا ہے، سب یہ
کھل چکی ہے کہانی کہ اتنی بڑی کائناتیں ہیں تصور سے بڑی، اور ہم اس میں زمین کے گولے میں پاکستان میں اور کسی کونے میں نالیوں والے کمروں میں گھروں میں رہتے ہیں جہاں ایسے 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 گلیاں اور نالیاں بہ رہی۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، بیکار ہیں ہم، بالکل غیر ضروری، لم یکن شیء مذکورہ ہے ہم، جو قرآن شریف میں لکھ دیا ہے، اور اپنے اصل میں واپس ہم نے چلے جانا ہے، لم یکن شیء مذکورہ ہی ہو جانا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہڑے ڈنڈے چک کے پھرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، 2-3 دن پہلے ان کا فون آیا، کہہ رہے کیا حالات ہے پاکستان میں؟ برے حالات ہوں گے، لگیں گے، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان کا چانس، میں نے کہا 1% بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی چانس نہیں، وہ بہت مشکل ہے۔ ابھی تو ایک پارٹی شروع ہوئی ہے، تو بڑا کام ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی یہ ڈنڈے اٹھانے بند کرو نا علم برداری کے۔ آپ کو کس نے کہا ہم اسلام کے علم بردار ہیں؟ آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ میں کون ہوں؟ میری اوقات کیا؟ میری تو ساری دال روٹی پوری نہیں ہوئی، میری تو ابھی صحت ہی پوری نہیں، میں تو آج دن بیمار ہو جاتا ہوں، میں پورے عالم اسلام کا جھنڈا چک کے میں کھڑا ہوں، میں جناب میں سیدھا کر دیتا سارے ہم۔ او بھائی جان یہ فروئی سوچیں، فروئی باتیں، پتہ نہیں کس نے آپ کو دماغ میں ڈال دی۔ آپ اسلام کے قلعے، پتہ نہیں کس نے کہا ہے قلعہ ہے آپ اسلام کا۔ آپ کوئی ایک دفعہ اپنا علاقہ محلہ تو دیکھیں کہ آپ کے قلعے میں ہو کیا رہے۔ آپ گوروں کے قلعے میں جا کے دیکھیں، پتہ چلے گا یار ہونا یہی چاہیے تھا۔ ملتے ترلے کر رہی ہے قوم کینیڈا کے ویزے کے لیے، وظیفے پڑھ رہے ہیں امریکہ کے ویزے کے لیے، گرین کارڈ کے لیے، ہیں ہم اسلام کا قلعہ۔ یار فضول بات، بیکار لوگ، بیکار بات، گھٹیا سوچ۔ ہم نظام تبدیل کر دیں گے، آپ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر کے دکھا دیں ایک بار، ہے جی، تو وہ تو آپ سے ہو نہیں رہا۔ ہر آدمی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس لیے کہ پیسے کمائیں، تو آپ سیدھے پیسے کمائیں نا، آپ تعلیم کو حاصل کریں، آپ ڈائریکٹلی پیسے کمائیں۔ وہ زیادہ کما رہا ہے نا جو تعلیم نہیں حاصل کی اس نے۔ آپ تو 50-60 ہزار روپیہ، وہ جناب علی 7 لاکھ روپیہ آپ ٹھوکے چلے جا رہے ہیں، خرچہ بھی کر رہے ہیں، رزلٹ آ رہا ہے کہ بچے کو پیسے کمانے کا کوئی طریقہ نہیں سمجھ آ رہا، وہ ادھر پھنسا پڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میرا خیال ہے کہ جی افطار کا ٹائم نزدیک ہو رہا ہے۔